تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ فرمایا اس کو بھی آرام دیا کرو، رب کی عبادت بھی کیا کرو۔ حضرت ابو درداء کو ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک صحابی سلمان نام تھا، ان کا بھائی چارہ جب کرایا نا، ان کے ساتھ کرایا۔ بھائی چارہ جب کرایا تو میرے آقا نے مدینے کے اندر جب کرایا، حضرت ابو درداء کا کیا معمول تھا؟ حضرت ابو درداء زیادہ تر عبادت میں رہتے، کھانا پینا ترک کر دیا، کھانا پینا بہت ہی کم، زیادہ تر کس میں رہتے؟ روزے کی حالت میں رہتے۔ تو ان کے بھائی کا وہاں پہ جانا ہوا، بھائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آپس میں بھائی بنایا ہے، گئے جا کر پوچھا، گھر سے پوچھا، ان کی امی سے پوچھا، اماں جان بھائی کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا وہ باہر گئے انہوں نے وہ جو اماں تھی انہوں نے اچھا کھانا بنایا۔ جب اچھا کھانا بنایا تو حضرت ابو درداء بھی آ گئے۔ دن کا وقت، حضرت ابو درداء جیسے حضرت سلمان کے سامنے، ان کے جو بھائی تھے، بھائی بنایا گیا تھا، ان کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ فرمایا ابو درداء میرے ساتھ کھاؤ۔ انہوں نے کہا بھائی میں تو ہوں روزے کے ساتھ۔ کیا کہا؟ میں تو ہوں روزے کے ساتھ، میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ان کی امی نے بتایا کہ ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دن میں روزہ، رات میں عبادت، دن میں روزہ، رات میں عبادت۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، حضرت سلمان کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر تم میرے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ گے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس وقت میں کوئی ہمارے جیسا نہیں تھا، چلو نہیں کھایا تو چلو شکر ہے، دوسرے ٹائم کا بن جائے گا، جان چھوٹی نہیں۔ جیسے ہی حضرت ابو درداء نے سنا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر میرا بھائی کھانا نہیں کھا رہا میرے گھر میں، نفلی روزہ تھا، انہوں نے کھانا کھایا ان کے ساتھ، روزہ توڑ دیا، اب کھانا کھایا۔ رات کی باری ہے، رات میں عشاء پڑی، مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت سلمان نے دیکھا ان کو، ارے بھائی کیا کرو؟ کرے عبادت کرو، ادھر آؤ، ادھر آؤ، یہ بستر ہے، سو جاؤ آرام سے۔ عشاء پڑھ لی ہے؟ جی پڑھ لی ہے۔ جی بھیا پڑھ لی ہے، چلو سو جاؤ۔ رات آدھی گزری، آدھی سے زیادہ گزری، تہجد کی وقت میں اٹھایا، اٹھو آپ، اٹھے۔ انہوں نے تہجد پڑھی، تہجد پڑھنے کے بعد نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد نماز کے لیے گئے مسجد نبوی شریف میں میرے آقا کے پاس۔ میرے آقا کے سامنے حضرت ابو درداء نے اپنی یہ روداد کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلمان میرا بھائی، آپ نے بھائی بنایا تو اس نے تو میرے معمولات زندگی یہ کر دی ہے، اس نے تو میرے معمولات زندگی جو تھے، میری عبادت، اس نے پھر خلل ڈال دی۔ فرمایا کیا کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ انہوں نے ایسا کیا ایسا کیا ہے، میں روزے میں رہتا تھا، انہوں نے کل کھانا نہیں کھایا جس کی وجہ سے مجھے اپنا نفلی روزہ توڑنا پڑا، پھر رات کو میں عبادت کرتا رب کی، انہوں نے کہا جی سو جاؤ، میں سو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں سلمان نے صحیح کہا ہے، فرمایا تمہیں سلمان نے صحیح کہا ہے، کس لیے؟ فرمایا تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا تمہارے اوپر حق ہے، فرمایا تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے، ہر ایک چیز کو اس کا حق ادا کیا کرو، حق دیا کرو، یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے تمہارے گھر کے معاملات کون چلائے گا۔ یہ جو تشدد پسندی تھی، انتہا پسندی تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کے عبادت کے اندر بھی کی۔ ایک آ گیا صحابی، ایک اور حدیث سنی، میں احادیث کا مجموعہ ہے، صحیح احادیث کا مجموعہ پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد رزلٹ کی طرف آتے ہیں، بات 10 منٹ رہے۔ صحابی، میرے آقا نے اعلان فرما دیا، میرے آقا نے اعلان، جہاد کا اعلان فرمایا، اس وقت میں جس وقت میں ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، جہاد کا اعلان ہو گیا۔ ایک نوجوان طاقتور غیر شادی شدہ نوجوان، وہ آ گیا میرے آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کرم فرمائے مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اس وقت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے احوال سے باخبر ہوتے تھے، جو بھی ہوتے تھے نا بڑے، وہ اپنے یہی حال ابو بکر، یہی حال سیدنا عمر، یہی حال سیدنا عثمان، سیدنا علی، جتنے بھی صحابہ تھے ان کا حال تھا کہ دوسروں کے احوال سے باخبر رہتے تھے کہ اس کے گھر میں آج کیا ہے،
ان کے گھر میں کچھ پکا ہے کہ نہیں پکا ہے، اس کے گھر کے ان کے بچوں کا گزارا کیسے ہو رہا ہے، یہ آ تو رہا ہے ہمارے پاس، ہمارے ساتھ چل تو رہا ہے، دین اسلام کے لیے کام تو کر رہا ہے، مگر اس کے حالات، یہ اکیلا بندہ ہے، اس کے گھر کے حالات کیسے چل رہے ہیں، گھر کے اندر کون کھلا رہا ہے، کون کما کے دے رہا ہے، ایک ایک چیز کا پتہ تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے۔ آیا نا وہ نوجوان، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میں بھی جہاد پہ جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا۔ شہادت کا رتبہ، اور وہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا، اس سے بڑا رتبہ اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا رتبہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ جیسے نبی کا کلمہ پڑھا، انہی کے ساتھ صحبت میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا مصطفیٰ کے سامنے، اس سے بڑا رتبہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس صحابی نے بھی یہ عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ادھر آؤ۔ جانتے تھے کہ ان کے گھر میں بوڑھی عورت ہے، بوڑھی ماں ہے، اس کا کوئی اور نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اور کرنے والا نہیں ہے، یہ بھی غیر شادی شدہ ہے، یہی کام کرتا ہے، یہ گھر کے ماں کا دیکھ بھال یہی کرتا ہے۔ فرمایا تم اگر جہاد پہ چلے گئے تمہاری امی کا کیا بنے گا؟ آج کا کوئی ہوتا، آج کا کوئی لیڈر ہوتا، بھائی کہاں کون ماں کون باپ، بس تم میرا نعرہ لگا، میرا جھنڈا اٹھا کے گھوم، میرا نعرہ لگا، بس تجھے جنت ملے گی۔ نہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، بلانے کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا جاؤ، تمہارا جہاد یہ ہے کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کا ثواب دے گا۔ کیا کیا؟ انتہا پسندی جو تھی کہ نہیں، یہ سب سے بڑا کام ہے، سب سے بڑا کام جہاد کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہاں پر اس وقت میں سپاہیوں کی ضرورت تھی، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیا ہے ہمیں؟ میانہ روی دی ہے، انتہا پسندی نہیں دی۔ آج دیکھ لیجیے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اگر آپ اپنے پورے معاشرے کے اوپر نظر دوڑائیں، میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا، پورے معاشرے کے، پاکستانی معاشرے پہ نظر دوڑائیے، آپ کو ہمارے زوال کی، اس معاشرے کے، پاکستانی قوم کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہی نظر آئے گی کہ انتہا پسند ہے ہر ایک چیز کے اندر، ہر ایک چیز کے اندر۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے آئیں گے، کوئی خیرات کرنے کے لیے آئیں گے، سب کچھ لٹا کے رکھ دیں گے۔ بچے کی شادی کرنی ہے، نو پرابلم، کریں گے، بھلے اگلے 10 سال قرض کے نیچے پڑے رہیں، مسئلہ نہیں ہے، دھوم دھام سے ہونی چاہیے۔ یہ تو انتہا پسندی اور کیا ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا، اپنے کا، والد کا، والدہ کا انتقال ہو گیا، ہم اس کے اندر جی ہم نے کیا کرنا ہے؟ 40واں کرانا ہے، یا ابا کی برسی آ گئی۔ غور کیجیے گا جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کام جائز نہیں ہے، نہیں، کتنا کر دیں گے؟ 40واں کرنے کے بعد پورے 3-4 سال تک پورے کے پورے کس کے اندر؟ قرض کے نیچے ڈوب گئے۔ کیا ہوا تھا؟ ہاں بھائی تیرے حالات تو بڑے اچھے تھے، اب کیا ہو گیا؟ کیا کہتا ہے؟ وہ ابا کا انتقال ہوا، 40واں کیا، قرض میں آ گیا۔ اب بھائی کس نے کہا تھا اتنا بڑھنے کے لیے؟ کس نے کہا تھا اتنا بڑھنے کے لیے؟ اسلام تو میانہ ربی کا ایک درس دیتا ہے۔ شادی کی باری آئی، اس وقت میں سب کچھ لٹا دیا بیٹی کی ایک نمود و نمائش کے لیے، یہ انتہا پسندی ہے، میانہ روی نہیں ہے۔ ہم دیکھیں ہر ایک چیز کے اندر، ہم اگر کسی کے ساتھ دشمنی میں جاتے ہیں تب بھی انتہا پسندی تک جاتے ہیں، آخر تک، جہاں پہ واپس مڑنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے ساتھ دوستی میں جاتے ہیں تو پھر بھی آخر تک اینڈ کر دیتے ہیں، میانہ روی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ وہی نقصانات ہوتے ہیں جو ابھی ہو رہے ہیں۔ ہر ایک چیز کے اندر قرآن میں اللہ تعالیٰ، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا ان جسم کا علیہ کا حق، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا تمہارے اوپر حق ہے،
تمہارے ماں باپ کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے